خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں چولہا جلتا ہے اور کڑھائی ہوتی ہے، ٹماٹر ہوتا ہے، آلو، دھنیا، چکن، مسالے۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ راستے سنسان آفس بند ہے، اسکول بھی بے بسی کی بن گئے، تصویر ہم شاہ۔ ابھی مفتی شاہد صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب، کہ شیطان میں 3 آئین تھے، عالم تھا، عابد تھا اور عارف تھا، عاشق نہیں تھا۔ چوتھا آئین ہوتا تو کمپلیٹ ہو جاتا۔ کیونکہ آج ہماری ڈش ہے عشق جو ہے وہ عین ہے، آئین، نہ شین ہے نہ قاف ہے۔ ہاں کیونکہ عین سے مراد ہے عین ذات مصطفیٰ۔ ہاں عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا۔ ہاں۔ شین شوق کا بھی ہو سکتا ہے، شر کا بھی ہو سکتا ہے، اور قاف جو ہے وہ قیام کا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق عین ہے ہاں، اور عین 4 ہے۔ واہ اس بات کو سمجھ کیا بات۔ تو آج ہماری ڈش کا بھی یہی معاملہ بن گیا، ہماری ڈش کا بھی یہی معاملہ بن گیا۔ 3 میم ہیں، مرغ، ملائی، میتھی، اور چوتھا میم آ جائے مزیدار۔ اور اگر یہ چوتھا میم نہیں آیا نا تو باقی 3 بیکار ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ چلیں جی، تو آج بننے جا رہی ہے مرغ ملائی میتھی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی شبیر بھائی، کہاں ہے مرغ شبیر بھائی یہ مرغ یہاں اور ملائی کہاں ہے اور میتھی کہاں ہے؟ میتھی یہ دیکھیں، تینوں چیزیں موجود ہیں، تینوں موجود ہیں۔ واہ 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 جی۔ بالکل، اور مرغ میتھی ملائی جی ضرور ٹرائی کیجئے، مزے کا ہے، بہت ہی ٹیمپٹنگ۔ تو اجزا یا ڈائریکٹ پروسیس؟ نہیں آپ بتائیں۔ اچھا، ہڈی والا جی یہ مرغ موجود ہے، اور دیسی مرغ کا انتخاب کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہتر، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی یہ شاہ صاحب، مفتی صاحبان، یہ جو خواتین میں بیماری ہوتی ہے فیبرائڈ کی، رسولی جس کو کہتے ہیں، رسولی کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، ایک تو اس کا علاج ہے کہ اگر اس کی سائز بہت بڑی ہو تو آپریشن کہتے ہیں کروا لیں، اور نارمل جو چھوٹی موٹی رسولی ہوتی ہے نا، اس کا جو بھی علاج بتاتے ہیں نا، اسپیشلی ہربل اور ہومیوپیتھی، وہ کہتے ہیں آپ یہ والی مرغی نہ کھائیں، آپ اگر مرغ کھانا ہے تو دیسی، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا تو میں نے آپ کو بتایا۔ وہ دیسی مارکیٹ کے اندر وہی فارمی ہوتی ہے، وہ کالی ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، اور ہمارے علاقوں میں جو دیسی ہوتی ہے نا، اس کی ہڈی اگر سال گزر جائے مٹی میں پڑی ہوئی بھی نہیں سکتی، نہیں سر، وہ لسی جو آپ منداڑو کرتے ہیں نا، تو اس کا وہ بلکہ وہ ہڈی اس کی جو لوہے کے قائم مقام، لوہے پہ زنگ لگے گا وہ ہڈی نہیں خراب۔ تو ایسی مرغی تو اللہ جانتا ہے کیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں، دقت انگیز دعاؤں میں ایک دعا ایسی مرغ عطا فرما، واہ واہ واہ، یا ایسا مرغ عطا فرما۔ چلیں جی، کیا بات ہے جی۔ اور یہ جو بات کریں شاہ صاحب بھی کہ دیش کی، وہ اپنے ملک کی کہتے ہیں نا، اس دیش سے میرا ناتا ہے جہاں پیار چراغ جلاتا ہے، تو یہ مرغ موجود ہے جی، محبت کا دیا بھی جلاتے ہیں۔ واہ واہ، 600 گرام فریش کریم میتھی، شبیر بھائی یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھی جی، فریش میتھی ویری گڈ فار یور ہیلتھ۔ لال مرچ کٹی ہوئی، سفید مرچ، کیا بات، نمک، جہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا، بالکل سوکھی میتھی، یہ کہنے کے لیے ایک بندہ رکھ لیں گے ہم کل سے۔ ادرک لہسن پسا ہوا، کالی مرچ، گرم مسالہ، ٹماٹر اچھی خاص ایڈ کرنے جی۔ واہ۔ تو آغاز میں کوکنگ آئل، بات کو ذرا چینج کرتے ہیں، گفتگو کو۔ کچھ عرصے سے ہماری رمضان ٹرانسمیشنز میں نا یہ ہو رہا تھا کہ گیم شو کے نام پر بے حیائی ہو رہی تھی، اور موٹر سائیکل ملے گی آپ کو اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کا میک اپ کرے گی، اور موبائل فون ملے گا 50,000 والا اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے سامنے ناچے گا، یعنی اس طرح کی بے حیائیاں۔ تو کرونا وائرس کے بعد جو اس مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو یہ کہا گیا کہ سوشل ڈسٹینس، کوئی پبلک نہیں، کوئی گیم شو نہیں، اس سے جان چھوٹی۔ تو اب ایک نئی چیز آ گئی شاہ صاحب، اچھا، کہ 4-5 مسالک کے جید علماء کرام کو بٹھا کر جو ہے وہ لڑائی کرائی جا رہی ہے، اور ایسی لڑائی جو زمانہ طالب علمی میں ہم آپس میں کرتے تھے، چائے پیتے پیتے ہوٹلوں پر، اور قوم کے سامنے ایک تشخص بگاڑا جا رہا ہے اسلام کا، اور یقیناً یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا پلان یا سازش ہے کہ بھائی ان مسائل کو ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ لے آئیں، ہر گھر میں وہ مسائل سنے جائیں کہ اتنا ڈیوائیڈ ہے امت مسلمہ کا نظریہ۔ اور یہ جید علماء کرام جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جب یہ گاڑی سے اترتے تو ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے وقت لیتے ہیں، یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو علماء کا وقار گرانا
اور دین کو معاذ اللہ متنازع بنانا، اور رمضان کے مقدس مہینے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توبہ، استغفار، دعا، اس پر گفتگو کرنے کے بجائے شاہ صاحب ساری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا کہ تاکہ جو ہے نا گلی کوچوں میں لڑائی ہو. ہمارا ملک کا بھی ان لڑائیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور 99% یا 90% یا 80% اگر ہم اکثر معاملات پہ متفق ہیں تو اس پہ بھی تو پروگرام کیے جا سکتے ہیں نا. 10-20% میں اگر ہمارا اختلاف ہے تو ضروری اختلاف پہ کریں، اس پہ ذرا گفتگو کریں، ہم ساتھ ساتھ کام بھی کریں. جی بالکل. آپ نے دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ خطرہ اس لیے ہے کہ اس وقت لوگ فراغت پر ہیں، اور فارغ ذہن پھر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے کہ جو وہ جلتی پر تیل کا کام ہے. اور ہمارا ملک اس وقت خدا نہ کرے کسی فرقہ واریت کی گویا کہ لپیٹ کے اندر آئے. اللہ رب العالمین اس ملک کو محفوظ رکھے اور اس قوم کو وحدت عطا فرمائے، تاکہ جو پاکستان کا اصل نظریہ ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم ایک قوم ہو کر، اس کے ایک صف ہو کر اس کو ہم پا سکیں. ایک بات. اب دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء، ہم بھی جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو مختلف مکاتب فکر کے جو اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھیں مختلف مکاتب فکر کے اندر ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جو باہم مشترکات ہیں، اور مشترکات ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سے کچھ تعبیرات کی کچھ اختلافات ضرور ہے. تو ایک موقف اگر ہم مشترکات کے تحت لے گئے تو قوم تک وہ بات پہنچ جائے. اور ایک چیز جیسا حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا کہ اس پر ایک مشترکہ جو موقف ہے قرآن کا وہ لے لیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسرا طریقہ کار یہ ہے اس کا کہ واقعتاً آپ کو ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ایسے مسائل جو مقدسات اور ایسی ہستیاں جن سے لوگوں کے دل اور ارادے وابستہ ہیں، تو یقیناً ان ہستیوں سے متعلق تو ایسے سوالات کو شامل نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. لیکن جو فقہی مسائل ہیں، جس طرح کہ اس پر بھی بڑا گویا کہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، تو اس میں اگر مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ایک سوال آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں نقطہ نظر جس کا جو ہے وہ نقطہ نظر اپنے دلائل کے ساتھ بازی بس اور دوسرا اپنا نقطہ نظر بازی کرے اگر ایسی ضرورت پیش بھی آتی. لیکن باقاعدہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے، کیونکہ جب لگے گا تو لوگ دیکھیں گے، تو آپ نے صحیح کہا کہ علماء اور اہل علم ہوں، علماء ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں، ججز ہوں، افواج کے لوگ ہوں، ادارے کے لوگ ہوں، یہ وہ مقدس منصب ہے کہ جس سے ملک وابستہ ہوتا ہے. اگر اس میں کمزوری آ جائے گی، اس سے لوگوں کا اعتماد ہٹے گا، بچہ یا بچی کا اعتماد باپ سے ہٹے گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کا حال کیا ہوگا. صحیح. جب مریضوں کا اعتماد ڈاکٹر سے ہٹے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا رویہ ہوگا. شاگردوں کا اعتماد جب استاد سے ہٹے گا تو پھر کیا ہوگا. تو لہٰذا علماء بالخصوص میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے ایک مضبوط ستون ہے اور ایک دروازہ ہے، ان کا وقار برقرار جو وقار برقرار. اس میں جید علماء ملوث نہیں، لیکن اس قسم کی صورتحال اگر بن جاتی ہے تو اس کو ٹیلی ویژن پر براہ راست کرنے کے بجائے الگ کو ایک علمی نشست اس کی جو ہے کہ وہ منعقد کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں جو آپ اشکال بیان کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی علمی پختگی اتنی نہیں ہے، تو وہ اس کو پھر لڑائی جھگڑے سے تعبیر کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا ایک تو یہ ہے کہ جناب اس طرح ہوگا تو کچھ ریٹنگ آئے گی، لوگ ادھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے نقصانات یہ کہ اس میں ایک طبقہ، کیونکہ جو آپ بات کرتے ہیں تو ہر طبقے کے لیے کرتے ہیں، اس میں ایک طبقہ وہ جو اس کو جھگڑے میں لیتا ہے، اور وہ طبقہ پھر ان کا اعلی کار بنتا ہے کہ جو اسلام کے پاکستان کے نظریے کی بھی دشمن ہے اور اسلام کی بھی دشمن ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس محاذ میں اور اس ریڈ زون کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں اس دروازوں کو گرانا پڑے گا، اور وہ علماء ہیں تو ان کے اعتماد کو اٹھانے کی گویا کہ کوشش کی جاتی ہے. اور یوں تو اختلافات، آپ کورونا کو دیکھیے، کورونا پر ڈاکٹر حضرات کے کم فرقے سامنے آئے. مجھے آپ بتائیے، ایک کہہ رہا ہاتھ دو، ایک کہہ رہا نہیں مٹی میں کھیلو، ٹھیک ہے نا، ایک کہہ رہا دوائی بنو، اس میں کورونا ہی نہیں ہے. میں مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف آرا ہر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کے لیے طریقہ کار ایسا ہو کہ اس سے جو چیز آگے جا رہی ہے، یہ اس منصب سے جو اہم مقاصد وابستہ ہیں وہ اس سے پھر متاثر ہے. اور کون سی بات کس جگہ کرنی ہے یہ بھی علم ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ہم 9 سال سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ایسی کبھی بھی صورتحال نہیں ہوئی، سارے مسالک کے علماء ہوتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کیوں گھٹاتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہی صاحب جن سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ خود کہتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں کرتے، جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرتے ہیں. تو پلیٹ فارم آپ کا ایسا ہو، گفتگو آپ کی ایسی ہو کہ لڑائی کے بجائے آپ قریب لانے کی کوشش کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے.
बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वक्फे पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे बावकार उलमाए कराम के वक़ार को इस बात से फ़र्क भी पड़ता है, वो नीचे आता है जब उनको इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि टेलीविज़न में रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान फ़िक़ही सवालात और माशरे के जो मसाइल हैं उनसे मुतालिक सवालात और जवाबात के बजाय आपस में दस्तो गिरेबां किया जाए और फ़ासलों को कम करने के बजाय उन फ़ासलों को बढ़ाया जाए। मेरे साथ हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं शब्बीर भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहते हैं, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि उन मसाइल को जो है वो ज़्यादा उछाला जा रहा है, उसमें आग लगाई जा रही है और गली कूचों में लड़ाई शुरू हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर भाई, ये मैं से हम तक का सफर है और इसको तय करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग जाती मफाद, जाती अगराज और मकासद के लिए जो दीन को अपनी कमाई का जरिया समझें या सिर्फ दीन को उस हद तक जाने जहां तक उनकी अकल ने तस्लीम किया है। दीन सिर्फ अकल से तस्लीम करने वाला मजहब नहीं है, बल्कि यहाँ जाती तौर पर भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, यहाँ अपनी जात से भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सही। और खुसूसन ये जो आग भड़काई जा रही है, शब्बीर भाई आपको याद होगा स्पेन की लड़ाई के पीछे जब स्पेन में फसादात हुए थे, मुसलमानों की हुकूमत कमोबेश 900 साल तक रही, लेकिन जब वहां फिरकावारियत उरूज पे आई, फिरकावारियत शिया सुन्नी ये फसादात शुरू हुए, फिर हलाकू खान आया जिसने किसी को नहीं छोड़ा, ना शिया को छोड़ा, ना सुन्नी को छोड़ा, ना वहां पर किसी भी इंसान को उसने नहीं छोड़ा, सबको तहस नहस कर दिया। तो अब अगर ये अमल चलता रहा, ये जो आज एक ट्रेंड चल पड़ा है और कुछ नादान लोग जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और बाज़ाब्ता मसालिक को निशाना बनाया जा रहा है और आपस में दस्तो गिरेबान, तो मेरे भाई मैं इन तमाम लोगों से ये कहता हूँ, नुकसान किसका हो रहा है? हाँ, नुकसान किसका हो रहा है? अगर मरेगा तो कौन मरेगा? अगर तकलीफ पहुंचेगी तो किसे पहुंचेगी? अगर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो कौन इसका भुगतेगा? अल्लाह, क्या बात। देखिए शबीर भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब उनके पास इमाम अहमद बिन हम्बल की कमीज लाई गई, उन्होंने अल्लाह की कसम वो कमीज धो के उसका पानी पी लिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में जब आए तो अब लोगों ने कहा कि यहाँ तो ये रफ़ैदैन करेंगे, लेकिन जैसे इमाम शाफी मुसल्ले पे इमामत के लिए आगे हुए, उन्होंने रफ़ैदैन नहीं किया। लोगों ने पूछा क्यों नहीं किया? कहा ये कोई फर्ज वाजिब का मसला तो कुफ्र इस्लाम का मसला तो है नहीं, ये तो फजीलत का है। देखिए अगर ये जो मसालिक है ना, जी जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की बका के लिए इनको रखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ ये दीन के बका के लिए है, यानी ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आकाए दो जहां की एक भी सुन्नत रायगा ना जाए, पूरी दुनिया में फॉलो करने वाले मौजूद हों। अच्छा, लेकिन मौलाना मतलब इस तरह की अगर बहस इल्मी शख्सियात किसी चार दीवारी के अंदर किसी निशिस्त में करें तो समझ में आता है हर घर को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। यकीन करें शब्बीर भाई, ये दर्द बाखुदा, ये दर्द जिनके सीनों में है वो झलक रहा है, और जो चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाई उरूज पे आ जाए और यहाँ तक खूनरेज़ी का मसला चला जाए कि फिर हालात कंट्रोल से बाहर। अच्छा, जिनके जो लोग देख रहे हैं जिनके कंट्रोल में ये आ सकता है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? मतलब कोई बोल भी नहीं रहा, तो मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे कोई ऐसा प्लान है कि दीनदार तबके को बदनाम किया जाए कि ये शर फैलाते हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। आप करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हकीकत भी ऐसा ही है जैसे अभी आपने ये बात की, बिल्कुल हकीकत ऐसा ही है। कुछ लोग इस चीज को ये निशाने बनाकर
یہ پیش کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا تھا، یہ ان کی ایک اکٹھی افطاریاں، یہ ان کی اکٹھا ایک دوسرے کے پاس جانا، یہ شبیر ابو طالب کے پلیٹ فارم سے چاروں مطالب کا ایک جگہ دیکھنا، شاید ان کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ابھی تراویح کے مسئلے پہ سارے ایک ساتھ جو ہے حکومت کے سامنے جا کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہماری تراویح کا معاملہ آپ حل کریں، سارے لوگ تھے اس میں، اور یہاں ان کو لڑایا جا رہا ہے۔ شبیر بھائی میں کہتا ہوں یہ چیز اگر شروع ہو گئی تو باخدا یہ جنگل میں آگ کی طرف پھیلے گی، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کیا ہے اور کون کہاں ہے۔ چلیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اس آگ کے ایندھن کا ذریعہ ہم نہ بن جائے۔ صحیح، اپیل کر رہے ہیں، کیا اپیل کریں گے آپ سننے والوں کو؟ میں شبیر بھائی میں تمام سننے والے سامعین سے میں ہاتھ بدستہ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اگر آپ یہ جو افراتفری کا عالم پھیلا ہوا ہے، کون پھیلا رہا ہے کون نہیں پھیلا رہا، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، کسی شخص کا، کسی خاص گروہ کا، کسی خاص جماعت کا ہم نام نہیں لے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اسی کے مجرم ہیں، ہم یہ ہماری ذات سے بھی ہوا ہے، لیکن خدا را اگر کوئی ہاتھ پہ کر رہا ہے تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ دین ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بہت شکریہ، اس کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن دین کے ساتھ مذاق اور دینداروں کو آپس میں لڑوانے والا جو مذاق ہے یا اس میں شاید اگر سیاسی اس کا پس منظر ہے تو میں کہتا ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اختلاف اگر مذہب کے نام پہ چھوڑ دیں، سیاست کے نام پہ چھوڑ دیں، یا وہ فرقے کی بنیاد پہ ہے، یا وہ لسانیت کی بنیاد پہ ہے، یا وہ صوبائیت کی بنیاد پہ ہے، اگر ہم محمدی ہیں، اگر ہم محمدی بن جائیں اور محمدیت کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کلمے کا تقاضا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر کون سا فرق ہے، پھر کون سا مسئلہ ہے، پھر تو میں یہی کہوں گا کہ یار میں عاجز انسان ہوں، پھر میں تو یہ کہوں گا کہ یار میں ختم نبوت کا کام لے کے دنیا میں جاؤں تو کیا میں یہ بغض لے کے، یہ حسد لے کے میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ اللہ، بہت شکریہ مولانا آزاد جمیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، اچھا پیغام دیا۔ چلے جی اسٹارٹ کریں، کیا بات ہے، مفتی اسحاق صاحب اور مفتی شاہد مدنی صاحب سے بھی ریمارکس لیتے ہیں اس پر۔ پیاز چلی گئی یہاں پر، مرغ میتھی ملائی، ہاں 3 میم، بالکل آئل میں پیاز لائٹ براؤن کیا، سافٹ ہو چکی ہے، بس پیاز کا میٹھا پن ختم ہو جائے، اس کے بعد مرغ ایڈ کریں جی، دوسرا میم، دوسرا میں اور ادرک لہسن پسا ہوا لگ بھگ 3 چمچ، ٹھیک ہے، بہت چٹپٹا مزے کا بنے گا، جتنی خواتین اور مرد حضرات دیکھ رہے ہیں ٹرائی ضرور کیجئے، سحری کے لیے بہت اچھا اور ہیلدی چیز ہے یہ۔ میرے خیال میں اس میں اسپیشلٹی میتھی ہوگی، میتھی بالکل، میتھی کا ٹچ ہوگا۔ تو شبیر بھائی میتھی کی اگر بات کی جائے، یہ تازہ میتھی، اسے چوپ کر کے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا بھی ہے۔ ابھی تو یہ لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ تھوڑی دیر مرغ کو رکھیں گے ہم، جی یہ اس کے ساتھ کھیل کود کرے گا، جی، تب تک ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، انشاءاللہ پھر محبت کی بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے، اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ جی خوش آمدید، بتائیے بھائی، مرغ ملائی میتھی، مرغ میتھی ملائی کے لیے جی مرغ کی بنائی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی باریک کٹے ہوئے ٹماٹر، بلکہ سلائس کٹے ہوئے ٹماٹر، اور یہ تازہ سوکھی میتھی ایڈ کی، اسپائسیز ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں جی، سفید مرچ، واہ واہ، لال مرچ کٹی ہوئی، کوٹی ہوئی، ٹھیک ہے جی، کوٹ لگی ہوئی، کوٹ لگی ہوئی، اور کالی مرچ یہ بھی 1 چمچ، ذرا سی اور، ساتھ ہی وہ اجزاء یقیناً جہاں سے زندہ رکھ لیں گے، بالکل نمک، اور ٹھیک ہے جی شبیر بھائی یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ مفتی اسحاق صاحب ذرا بتائیے کیسے حل ہو یہ معاملہ کہ اس طرح کے مسائل ٹیلی ویژن پہ ڈسکس ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو آپ نے پوچھا معاملہ کہ یہ مختلف میڈیا چینلز پر یہ بین المسالک ہم آہنگی کے کردار ادا کرنے کے بجائے مخالفت اور فرقہ وارانہ اعتبار سے جو ابحاث جنم لے رہی ہیں اور باقاعدہ پلانٹیڈ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے
کیا معاملہ ہونا چاہیے، تو میں اس اعتبار سے 2-3 باتیں بہت سنجیدگی سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام علماء نے، تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، انہوں نے آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف بیان کی ہے، جی، اس تعریف کو عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں۔ جی ٹھیک، اور آئین پاکستان بنانے میں 1973 کے آئین میں ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہ مسالک موجود تھے، آج بھی یہ موجود ہیں، اور تمام مسالک کے جید علماء نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ جہاں سیاسی لوگ ہیں، وہیں پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان میں تمام مسالک کے علماء شامل تھے۔ تو اس آئین پاکستان کے تحت جو تعریف ہے، اس تعریف کو عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس تعریف کے تحت پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے کہ کون اسلام میں داخل ہے اور کون اسلام سے خارج ہے۔ تو ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ آئین پاکستان میں جو تعریف لکھی ہوئی ہے اس کو عام کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے بات ہوئی کہ مشترکات جو ہمارے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے ارکان اسلام ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو جید علماء ہیں اور جو مستند علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے، وہ اس طرح کی ابحاث کو نہ ہی اچھا سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی تعلیم، تربیت اور ان کی ذہنی اور اخلاقی سطح کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو مختلف خطباء ہیں، مختلف واعظین و ذاکرین ہیں، تو وہ پھر اس انداز سے جو ہے پھر چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑا معاملہ یہ آ گیا کہ لگتا ہے لوگوں کے پاس موضوعات نہیں ہے بات کرنے کے لیے، کانٹینٹ ختم ہو گیا، کانٹینٹ ختم ہو گیا ان کے پاس، حالانکہ اتنا مٹیریل موجود ہے کہ اگر آپ اسی کو آپ اچھے انداز سے ترتیب دے سکتے ہیں کہ بھئی ایک مکالمہ اس پر ہوگا، ایک مباحثہ اس پر ہوگا، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کی نکل کے ایک جو ہے اعتدال کے ساتھ ایک رائے جو ہے رائے عامہ جو ہے وہ ایک قائم کی جا سکتی ہے، تو اس پر مکالمہ اور مباحثہ کی ایک فضا کو جنم لینا چاہیے۔ تیسری بات میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی بھی پھر ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے مکتب فکر سے کوئی شخص، کوئی عالم اگر کسی اسٹیج کی زینت بن رہا ہے اور وہاں پر وہ موجود ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس سے آگ لگائی جا سکتی ہے یا جس سے آگ بھڑک رہی ہے، تو پھر ان مکاتب فکر کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اس کا سد باب کریں، اس کو منع کریں اور اس سے اپنے اعلان برات کریں اور اس کو منع کریں کہ آپ نے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی، اور اس چینل کا بھی بائیکاٹ کریں اور اس اینکر کے بھی بائیکاٹ کریں کہ جہاں پہ اس طرح کے ابحاث کو جنم دیا جا رہا ہو۔ آخری مشورہ اور آخری بات اس سوال سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مختلف تنظیمات ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، جہاں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا جاتا ہے اور ان سے بہت ڈیٹیل یعنی ٹریننگ ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو چونکہ میں بھی بہت سارے ورکشاپ کا حصہ رہا ہوں، اس اعتبار سے صحیح، اس میں ایک چیز جو بہت ہی اہم ترین ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب فجر میں کسی کو آپ نے امام بنا لیا، ظہر میں دوسرے مکتب فکر والے کو مصلی دے دیا، سب کھڑے ہو کے پیچھے نماز پڑھیں، صحیح، ایک دوسرے کی امام بارگاہ میں جائیں، یہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ امام بارگاہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہماری مسجد میں آ جائیں، تو بھائی کیا نمازیں پڑھنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے کیا؟ اور صحابہ کرام کے نمبرز ڈالے جا کیا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو، کیا نماز پڑھنے والا حضرت علی کو مطلب شہید کرنے والا نہیں تھا، تو نماز پڑھنے والا کیا شہید نہیں کر سکتا، مان نہیں سکتا؟ تو ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ایک رائے عامہ ہمیں ہموار کرنی چاہیے کہ ان مسالک کے وجود کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کوئی بھی مکتب فکر ہو، کوئی مسلک ہو، آپ ختم نہیں کر سکتے۔ جب ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ایک چیز کو طے کر لیا جائے کہ مقدسات کا احترام ہونا چاہیے اور توہین اور تنقیص کے اعتبار سے کسی بھی مکتب فکر کی جانب سے کوئی اہانت والا پہلو نہ ہو، کوئی گفتگو نہ ہو، جو مشترکات ہیں ان پہ سب کو جمع کر لیے جائے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے۔ بہت خوب۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر کچھ آگ جو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اطراف میں جو ہمارے پڑوسی ہیں، لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، لبرل بات کرتے ہیں فرقہ واریت، میں کہتا ہوں کہاں فرقہ واریت ہے؟ گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر امام بارگاہ موجود ہیں، ایک ہی محلے میں چاروں مکاتب فکر کے علماء کی مساجد امام بارگاہیں موجود ہیں، گلی محلے کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آنے جا رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، خریداریاں ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو فرقہ واریت نہیں ہے، یہ پلانٹڈ جو کام کیا جا رہا ہے اس کے سد باب کی ضرورت ہے، اور پیمرا کو چاہیے کہ نوٹس لے ایسے لوگوں پر بینڈ کرے۔ کیا بات ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات کی مفتی صاحب کے کانٹینٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ شاہ صاحب روزانہ جو ہے ہمارا کانٹینٹ ادھورا رہ جاتا ہے، ٹائم نکل جاتا ہے، بالکل، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا بھی ہے تو آواز آ جاتی ہے کہ بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے